ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. گزشتہ مجلس میں اس آیت پہ کچھ کلام ہوا تھا. اللہ رب العزت کا رسول کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں کوئی انوکھا نبی نہیں ہوں. ہم سے پہلے بہت سے نبی آ چکے اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، کیا انجام ہوگا ہمارا. ان اتبع الا ما یوحی الی، ہمیں تو اتباع وحی ہی کا حکم دیا گیا ہے، اسی کی اتباع کرتا ہوں. وما انا الا نذیر مبین، اور میں جہنم کے آگ سے کھلا ڈرانے والا تم لوگوں کو ہوں. تو اس آیت کے ضمن میں یہ بات آئی تھی کہ یہ قول پیارے رسول نے اس وقت فرمایا تھا ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، یہ دنیا کے معاملات میں ہے اور آخر تک بھی یہی سلسلہ رہا. اور لیکن آخرت کے معاملات میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی جنت کے سب سے پہلے دروازہ کھٹکھٹانے کا، سب سے پہلے داخل ہونے کا. اس وجہ سے اس کے بارے میں یہ کوئی نہ سوچے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخرت کے بارے میں بھی یا ہم مومنوں، بہت سے مومنوں کے بارے میں انشاءاللہ پیارے رسول نے خوشخبری دی ہے کہ وہ جنت، اللہ تعالیٰ نے بھی خوشخبری دی ہے، پیارے رسول نے خوشخبری دی ہے کہ ایسا کرنے والے جنت میں جائیں گے، شہید جنت میں جائیں گے. اور دوسرے لوگ جن کے بارے میں خصوصی طور پر پیارے رسول نے عشرہ مبشرین اور دوسرے لوگوں کے بارے میں خبر دی ہے کہ جنت میں ہوں گے، تو ان کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یقین کیا کہ ہم خود جنت میں جائیں گے، لیکن آخرت کے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں نہیں معلوم کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اچانک کوئی دشمن حملہ کر دے گا مدینے پر، یا اچانک ہمارے صحابہ میں سے کسی پر کچھ آفت آ جائے گی، ہمارے ساتھ کون سی بیماری آ جائے گی، پیارے رسول کے اوپر جادو بھی کرنے کی کوشش کی گی. یہ سب چیزوں کی طرف اشارہ ہے. قطعاً اس کے علاوہ اور کچھ سمجھنا غلط ہو جائے گا. پھر یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قول جو پیارے رسول کا ہے ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اس کے بارے میں عام اس آیت سے یہ بھی لیا جاتا ہے، یہ مسئلہ بھی لیا جاتا ہے کہ کسی شخص کے بارے میں ہم جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کر سکتے. ظاہری عمل اس کا دیکھ کر کے اگر واقعی وہ شروع ہی سے کافر رہا ہے اور کفر پر مرا ہے، تب تو اس کے بارے میں یعنی جو پہلے مر چکا ہے کفر پر، اس کے بارے میں ہم کفر کا حکم لگائیں گے، جہنم کا کی خوشخبری اس کو دیں گے. جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ پیارے رسول نے فرمایا اذا مررتم بقبر الکافر فبشروه بالنار، کافر کے قبر سے گزرو تو اس کو جہنم کی خوشخبری دے دو. لیکن مسلمانوں کے درمیان جینے والا کافر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آخری وقت میں وہ ایمان لے آیا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، لیکن اگر آخر دم تک وہ کفر پر مرا ہے، جیسے کہ اگر مثال دیں ہم تو شاید لوگ اس سے بھڑکیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا کے سرانے بیٹھ کے کہتے ہیں یا امی، چچا محترم، قل لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے، ایسا کلمہ ہے احاج لک بہا عند اللہ، اس کے ذریعے ہم اللہ کے سامنے حجت پیش کر کے آپ کو بخش پانے کی کوشش کروں گا. تو انہوں نے، اور وہیں ابو جہل اور امیہ بھی تھے، سب نے کہا کہ کیا اپنے باپ یا اپنے آبا و اجداد کے دین کو سے تم مرتد ہو جاؤ گے، ان کو چھوڑ دو گے، محمد کے نئے دین پر تم عمل کرو گے. تو انہوں نے آخری بات جو کہی وہ کہی بل علی ملت آبائی، اپنے آبا و اجداد کی ملت میں مر رہا ہوں. پیارے رسول کو بڑا غم ہوا، کیونکہ بہت مدد کرتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی،
اور آپ نے کھل کر کے کہا، جب غم ہوا آپ کو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جس کے ایمان لانے کو چاہیں یا جس کو پیار کریں کہ وہ ایمان لے آئے، تو آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے۔ آپ کو گویا تسلی دی، لیکن اس کے باوجود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر کے یہ حدیث ان کے بارے میں فرمائی، اس کا جھٹلانا یا یہ جذبات میں آ کر کے یہ کہنا کہ نہیں یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، یہ پورے طور پر گمراہی ہے۔ اور اس سے بہت بڑے قاعدے کا ایک پتہ چلتا ہے اسلامی قاعدے کا، کہ آدمی کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی بڑے خاندان کا ہو، نبی کا باپ ہو، بیٹا ہو، جس طرح حضرت نوح کا بیٹا تھا، نبی کا چچا ہو، اگر کفر کو مرا ہے تو نبی کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جیسا کہ پیارے رسول نے حضرت فرمایا، حضرت فاطمہ یا عباس یا فاطمہ۔ تو گویا پیارے رسول نے فرمایا حضرت علی، حضرت ابو طالب کے بارے میں، ابو طالب کے بارے میں فرمایا، کہا کہ کسی نے کہا کہ آپ سے بہت پیار کرتے تھے اور لوگوں کی ایذاؤں کو آپ سے دفاع کرتے تھے، بلکہ جب شیب ابی طالب میں آپ لوگوں کو محصور کیا تو حضرت ابو طالب بھی، حضرت عباس اور سب اس میں داخل ہوئے تھے، تو یہ سب انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، آپ نے ان کا کیا فائدہ پہنچایا؟ تو کہا میری وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کر دے گا، ہلکی، ایک روایت میں ہے فی ضحواہ من النار، ہلکی جہنم کی ہلکی آگ میں رہیں گے، یغلی منہ دماغہ، اس سے ان کا دماغ جو ہے کھولتا رہے گا۔ تو یہ گویا اسی طرح اگر کوئی اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں ہم کسی کو کہ وہ کفر پر مرا ہے، تو اس کے بارے میں ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن کسی مسلمان کے بارے میں جو بڑے گناہ کا مرتکب بھی رہا ہو سکتا ہے آخر وقت میں اس نے توبہ کر لیا ہو اور وہ مرتے وقت اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیے ہو، اس وجہ سے کسی مسلمان کے بارے میں خصوصی طور پہ یہ کہنا کہ نہیں وہ جہنم میں جائے گا یا پھر وہ جنت میں بھی جائے گا۔ ایسے واقعات بھی پیارے رسول کے سامنے ہوئے ہیں کہ دیکھا لوگوں نے کہ ایک صحابی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ اور جہاد میں شریک تھے، بڑا کر و فر تھا ان کا اور بہت زیادہ حملہ کر رہے تھے دشمنوں پر، تو لوگوں نے ان کی، اور وہ پھر زخمی ہو کر کے جب وہ زمین پہ گر پڑے تو لوگوں نے ان کی تعریف کی، تو پیارے رسول نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آخر تو پیارے رسول نے اتنا انہوں نے قربانی دی، اس کے باوجود آپ نے جہنم میں جانے کی خبر دی، تو کہا میں ان کا تتبع کرنے لگا، تو آخر میں دیکھا کہ جب وہ زخم سے مجبور ہو کر کے صبر نہ کر سکے تو نیزہ لے کر کے اس پر زوردار اپنے دل کے اوپر رکھ کر کے اور اس پر ٹیک لگا کر کے اپنے کو انہوں نے قتل کر لیا۔ اور قاتل نفس جو ہے وہ بڑے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، بے شک وہ پیارے رسول نے اسی وجہ سے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن ہمارا عقیدہ ہے جو صحابہ کرام پیارے رسول کی احادیث سے جو ثابت ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان بھی کبیرہ گناہ کی بنا پر اگر جہنم میں جائے گا تو ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔ تو پیارے رسول کا یہ قول کہ وہ جہنم میں، یہ نہیں مانا ہے اس کا کہ ہمیشہ رہے گا، یعنی ایک بڑا گناہ کر ڈالے گا جس کی وجہ سے اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس وجہ سے ہم اہل سنت والجماعت جو اصل جس کا معنی یہ ہے کہ سلف کے متبعین صحابہ کرام اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین عقیدے کے، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ ابن ابی العز حنفی کہتے ہیں کہ لا ننزل احدا جنتا ولا نارا، ہم کسی کو جنت اور جہنم میں داخل نہیں کریں گے یا اتاریں گے نہیں، اور نہ کسی جو قبلہ والا ہے من اہل القبلہ، جو مسلمان ہے اور نماز روزہ صلات پڑھتا ہے، تو کہ وہ جنت میں ہے یا جہنم میں، ہم اس کے بارے میں تعین کر کے نہیں کہہ سکتے ہیں، سوائے اس شخص کے بارے میں یقینی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنت میں ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ یہ بالخصوص فلاں اور فلاں اور فلاں، جیسے عشرہ مبشرین بالجنہ ہم طلحۃ وابن عوف وابن عوف والزبیر مع ابی عبیدہ والسادان والخلفاء، خلفاء اربعہ ہیں، اس میں طلحہ ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں،
اور زبیر بن عوام ہیں، طلحۃ وابن عوف والزبیر ما ابی عبیدہ ابو عبیدہ بن الجراح والسعدانی سعد بن ابی وقاص، سعد بن معاذ، سعید بن زید بن نفیل اور سعد بن معاذ، یہ عشرہ مبشرہ ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے علاوہ اور کچھ لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے۔ ایک عورت تھی جس کو مرگی کی بیماری ہوا کرتی تھی، پھر رسول کے پاس آئی اور کہتی ہیں اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے۔ پھر رسول نے کہا اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں اور تمہاری بیماری ختم ہو جائے، لیکن اگر چاہتی ہو کہ جنت میں جاؤ تو صبر کرو۔ تو کہا اللہ کے رسول میں جنت میں جانے کے لیے اس بیماری کی مشقت کو برداشت کرنے پر صبر کر رہی ہوں انشاءاللہ، لیکن دعا کر دیجئے کہ جب مجھے یہ مرگی کی بیماری آئے اور حرکت غیر اختیاری حرکت جو ہوتی ہے اس درمیان میں بے پردہ نہ ہوں، تو پیارے رسول نے ان کے بے پردہ نہ ہونے کی دعا فرمائی اور ایسے ہی ہوتا رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، پیارے رسول کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس، پیارے رسول کے چچا زاد بھائی، بہت ہی پیارے عالم الصحابہ کہا جاتا ہے ان کو، وہ کہتے ہیں کہ اس بڑھیا کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں جس کو دیکھنا ہو کہ جو ایک عورت زمین پر، جنت کی ایک عورت زمین پہ چلتی ہوئی جس کو دیکھنا ہو تو اس بڑھیا کو دیکھو جس کے بارے میں پیارے رسول نے ایسا فرمایا ہے۔ تو یہی ہے بہرحال، اس وجہ سے فلاں جہنمی ہے یا فلاں جنتی ہے، یہ آدمی احتیاط سے کہہ سکتا ہے انشاءاللہ ہم نے جو دیکھا نا ولا اسی وجہ سے ہمارے خیال سے آپ دیکھیں گے کہ تزکیات وغیرہ، اگر کسی کے بارے میں آپ کو کچھ کہنا ہو کہ بھائی ایک ایسا آدمی ہے، تو بڑے احتیاط سے کہ بھائی ظاہری طور پر ہم 10 سال سے جانتے ہیں، ہمارے ساتھ صلوات پڑھ رہا ہے، ہمارا پڑوسی ہے، اچھا آدمی ہے، انشاءاللہ خیر ہے، خیر ہی کا آدمی ہے، اور میں نے اس کے بارے میں شر کے نہیں دیکھا اس سے، نہ سنا کسی سے کہ وہ کوئی شر والا آدمی ہے انشاءاللہ۔ وَلَا نُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، یہ سلف کا ایک جملہ ہے۔ وہ کسی کی تعریف بھی کرتے تھے لیکن کہتے تھے کہ اللہ سے بڑھ کر کے ہم کسی کی تعریف نہیں کر سکتے، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس اللہ یعنی اللہ کے خلاف ہم کسی کو تزکیہ ہے، کسی کو گناہوں سے دور نہیں کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ گناہوں کا مرتکب ہو۔ تو یہ ایک جملہ ہے، تعریف کرنے کے بعد کہتے ہیں وَلَا نُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا۔ یا آج کل بھی طلبہ کے بارے میں اس طرح لکھ دیا جاتا ہے کہ ہم تو جانتے ہیں بھائی اچھا ہے، لیکن اب ہمارے سامنے ہر وقت نہیں رہتا ہے، کیا کرتا ہے کیا کچھ ہم نہیں جانتے۔ تو انہی کے بارے میں، کسی کے ایسے لوگوں کے بارے میں ہی خوشخبری دی جا سکتی ہے جنت اور جہنم کی، جس کے بارے میں نص قرآن یا نص حدیث سے ثابت ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ أعوذ بالله السميع العليم نعم فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اے پیارے رسول کہہ دیجئے ان سے، بتاؤ ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، تم اس سے کفر کر رہے ہو، اس کو دھتکار رہے ہو، قبول نہیں کر رہے ہو، وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اس قرآن کی سچائی پر بنی اسرائیل کے لوگوں نے گواہی دی۔ شہد شاہد من بنی اسرائیل، اس میں شاہد ایک ہے یا جن سے شاہد، تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد بنی اسرائیل میں سے، یہودیوں میں سے، یا بنی اسرائیل کے یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے لوگوں نے گواہی دی کہ یہ قرآن سچا ہے۔ کون مراد ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، موسیٰ ابن عمران، جنہوں نے یہودیوں کو گویا کفار قریش کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جن کو تم، اور ایک چیز آپ دیکھیں اگر اس کو سمجھ زیادہ تو مزید توضیح کے لیے، یہودیوں کو عرب لوگ مکے کے بھی ہوں اور مدینے کے بھی ہوں، ان کو اہل علم اور اہل کتاب سمجھتے تھے، تو بہت سی چیزوں ان کی تقلید بھی کرتے تھے۔ مکے والوں کے بارے میں بھی آتا ہے اور مدینے والوں کے بارے میں بھی یہی آتا ہے،
تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے عقیدے کے مطابق حجت قائم کی کہ تم جو ہے اس کا انکار کر رہے ہو اس قرآن کا، اے مکے والو یا مدینے یا کوئی اور یہودی بھی ہو اگر انکار کر رہا ہے تو تمہیں جاننا چاہیے کہ تمہارے ہی دین کے لوگوں نے یا تمہارے ہی نبی نے اس کی سچائی کی گواہی دی ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر حضرت موسیٰ نے دی، حضرت عیسیٰ نے دی، اور آپ کے اوپر وہی آئے گی، منزل من اللہ ہوں گے انشاءاللہ، وہی منزل من عند اللہ ہوگی، تو اس کی گواہی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ لیکن صحابہ کرام میں سے بہت سے لوگوں سے صحیح روایت سے ثابت ہے کہ شہید شاہد من بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے گواہی دی اس قرآن کے سچے ہونے کی، اس قرآن کے سچے ہونے کی گواہی دی۔ تو صحابہ میں سے بہت سے لوگوں کا قول ہے کہ وہ حضرت عبداللہ ابن السلام یہودی جو مدینے کے رہنے والے تھے، انہوں نے ایمان لا کر کے اور قرآن کی سچائی کی گواہی دی، جیسا کہ بہت سی روایت بہت سے اقوال تابعین کے بھی اسی طرح ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ آیت مکے کی ہے، سورہ احقاف مکے میں نازل ہوئی، اور عبداللہ ابن السلام یہودی وہ تو بعد میں ایمان لائے، تو پھر کیسے مکے میں اتری ہوئی آیت مدینے کے آدمی پر کیسے چسپاں کی جائے گی، کیسے اس کی تطبیق ہوگی؟ تو علماء نے کہا ہے، کھل کر کے کہا ہے کہ نہیں، بہت سی آیتیں ایسی ہیں، آپ دیکھیں گے سورتوں کی شروع میں لکھا رہتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے، البتہ فلاں آیت اس میں مدنی ہے۔ مکی صورتوں میں بھی مدینے کی اتری ہوئی آیت مکے کے واقعات کی مناسبت سے پیارے رسول نے رکھوایا، اور یہ آیتیں آپ جانتے ہیں، اور یہ اس کا عقیدہ رکھنا ہم سب مسلمانوں پر ضروری ہے کہ قرآن مختلف حالات میں مختلف ضرورتوں کے تحت نازل ہوتا تھا، اور پیارے رسول کہتے تھے کہ اس آیت کو اس آیت کے ساتھ رکھو جس آیت میں یہ لکھا گیا، یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت پڑھ کر کے بتاتے تھے۔ تو مکے کی صورتیں جو ہیں جس میں اکثریت مکے میں نازل ہوئی یا مکے یا ہجرت سے پہلے، اس میں بھی بہت سی صورتیں مدینے میں نازل شدہ، بہت سی آیتیں نازل شدہ مدینے میں داخل کی گئی ہیں۔ تو صحیح قول یہ ہے کہ اس سے مراد عبداللہ ابن السلام یہودی ہیں جنہوں نے قرآن کی تصدیق کی، لیکن صحیح روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے گواہی لینی چاہیے کہ تم لوگ قرآن کو جھٹلا رہے ہو، لیکن تمہیں لوگوں میں سے، جیسے یہ آیت پڑھ کر کے بتائے، تمہیں لوگوں میں سے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ قرآن سچ ہے۔ تو کہتے ہیں، تو کہا کون کہتے ہیں؟ آخر میں بلایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن السلام کو، تو کہا اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، کیا عقیدہ ہے تمہارا ان کے بارے میں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑے ہمارے فقیہ اور بہت بڑے ہماری کتاب کے توریت کے جاننے والے، یہ اور ان کے والد اور ان کے دادا سب اچھے عالم رہے ہیں۔ انہو کان فینا رجل ما کان فینا رجل اعلم بکتاب اللہ منہ، یعنی حضرت عبداللہ ابن السلام سے بڑھ کے، یعنی ان کے والد ان کے دادا سے بڑھ کے کوئی توریت کا علم زیادہ نہیں رکھتا تھا۔ تو انہوں نے کھل کر کے کہا کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، جن کا ذکر تم توریت میں لکھا پاتے ہو، مکتوباً عندہم فی التوراۃ۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً پیترا بدل کر کے کہا کہ تم نے جھوٹا کیا، تم نے جھوٹ بات کہی، تم جھوٹے ہو، تمہارا باپ جھوٹا، تمہارا دادا جھوٹا۔ تو پیارے رسول نے کہا ان الیہود قوم بہت، یہ جھوٹی قوم ہے۔ تو پیارے رسول نے فرمایا کذبتم لن یقبل قولکم، تمہاری بات کو ہم مانیں گے نہیں، اما آنفا فتسنون علیہ بالخیر ما اثنیتم، اتنا تم نے ان کی تعریف کا پل باندھ دیا، لیکن جب انہوں نے کہا ہمارے قرآن کی سچائی کی گواہی دی تو تم پورے طور پر الٹ گئے اور کہنے لگے کہ نہیں یہ جھوٹے ہیں۔ تو یہ اس آیت میں وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِ مِن بنی اسرائیل عَلَىٰ مِثْلِهِ، اس سے مراد عبداللہ ابن السلام ہے۔ سورت احقاف مکے کی ہے، لیکن اس میں یہ آیت مدینے کی ہے، مدینے میں نازل ہوئی، لیکن پیارے رسول نے اس کو اسی جگہ پر رکھایا۔ فآمنوا واستكبرتم، اس کے سچائی کی گواہی دی
تمہارے ہی آدمیوں نے، تمہاری گواہوں نے، بنی اسرائیل کے، فآمنا، اس کے علاوہ اور دوسرے لوگوں نے بھی، جمع بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں شاہدن کا کی تعین جو کی گئی ہے وہ حضرت عبداللہ علیہ السلام سے، یعنی وہ ایمان لے آئے، واستکبرتم، اور تم اس سے کبر کیا، تم نے حق کو تم نے دھتکار دیا، حق کا انکار کیا، کیونکہ کبر کہتے ہیں بطر الحق وغمط الناس، حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کی تحقیر کرنا، تو واستکبرتم، نے کبر کیا، تم ان اللہ لا واستکبرتم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، تم بڑی ظالم قوم ہو اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو اس سے، اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دشمن بہرحال دشمن ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ اس میں سے ہدایت دے دے وہ بہت الحمدللہ ہدایت یاب ہے۔ کتنے لوگ یہودی اور نصارہ مسلمان ہوئے اور اسلام کی سچائی کی گواہی دیے پیارے رسول کے زمانے میں، پھر رہتی دنیا تک وہ گواہی دیتے رہیں گے۔ کتنے لوگ اسلام کی سچائی کی گواہی اب بھی دے رہے ہیں، اور بہت سے دے رہے ہیں لیکن ان کو توفیق نہیں ہو رہی۔ یہ بھی ہے کہ بہت سے کہتے ہیں کہ اسلام ہی سچا دین ہے، لیکن اسلام کے قبول کرنے کی توفیق ان کو نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر قائم رکھ، کیونکہ مقلب القلوب اللہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ جیسا چاہے دلوں کو پھیرتا رہتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، یہ کفار کہتے ہیں للذین آمنوا، ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے پیارے رسول پر اور قرآن کی سچائی پر، اللہ کی وحدانیت پر، لو کان خیرن، اگر یہ اسلام خیر ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو یہ ہم سے آگے نہیں بڑھتے، ہم تو ہر خیر میں آگے بڑھنے والے۔ گویا اس آیت میں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تو ہر خیر کے کام میں آگے بڑھنے والے ہیں، اور اگر یہ غریبوں نے اور یہ خاص طور پہ کمزور لوگوں نے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اس سے انہوں نے کہا کہ یہ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، غربا اور فقراء لوگ ہیں، قرآن کو تو نازل ہونا چاہیے علی رجل من القریتین عظیم، طائف یا مکہ کے کسی بڑے آدمی پر نازل ہونا چاہیے جو مشہور ہو، معروف ہو، دنیا کے اعتبار سے دنیا اس کو جانتے ہو، اور یہ لوگ بلال، عمار، صہیب، خباب، اسی طرح اور یاسر، آل یاسر، یہ سب نچلے درجے کے لوگ ہیں۔ یہ لوگ اگر خیر تھا تو ہم سب سے پہلے اس کو قبول کرتے، گویا یہ شر کو قبول کر رہے ہیں، ان کے کہنے کا یہی معنی ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور جب اس طرح کی گمراہی کی بات انہوں نے کی، کبر کیا، انہوں نے قبول نہیں کیا، تو کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے۔ اس طرح کے انبیاء جھوٹ بول کر کے گئے، اور یہ بھی پرانا جھوٹ ہے، یا اس طرح کے لوگ آئے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ افکن قدیم، یہ پرانا جھوٹ ہے۔ یہاں حقیقت میں یہ چیز ہمیشہ رہی ہے، حق کو قبول نہ کرنے میں اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے کسی کو تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے، راضی ہے، اور یہ لوگ جو غربا، فقراء، مساکین، یہ لوگ کسی دین پر عمل کر رہے ہیں، یہ سب بیکار دین ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو خود وہ مالا مال سے اللہ تعالیٰ ان کو مالا مال کرتا، دنیا کی نعمتوں سے نوازتا، لیکن یہ لوگ جو ہے کمزور لوگ ہیں، دین کا سہارا لے کر کے جینا چاہتے ہیں، جیسے کہ یہود کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ تو آیت پر رسول کہہ دیجئے فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اگر تم اللہ کے بیٹے ہو یا اللہ کے محبوب ہو تو تمہاری گناہوں کی بنا پر اللہ تمہیں عذاب کیوں دے رہا ہے؟ کتنے واقعات ہوئے تیہ کے، اور اسی طرح دریا میں غرق ہونے سے اللہ نے بچایا، لیکن تم نے کتنی گمراہی کی اختیار کی، اور سامری تمہارا بچڑے کو تم پوجنے لگے۔
تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر عذاب نازل کیا، تو اگر تم اللہ کے محبوب ہوتے تو کون تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوتا؟ اس وجہ سے بہرحال یہ ہمیشہ انسانی فطرت رہی ہے، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان سرکش ہو جاتا ہے جب دیکھتا ہے کہ ہم غنی ہیں، مالدار ہیں، ہمارے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، یہ مال، یہ دنیا، اور اسی وجہ سے دنیا کو کمانا نعم بالمال الصالح للرجل الصالح، رسول نے فرمایا ہے کہ نیک مال نیک آدمی کے لیے بہت اچھی چیز ہے، لیکن جو شخص برا رہے گا وہ ظاہر بات ہے مال کو سمجھے گا کہ یہ مال جو ہم پاتے ہیں یہ اللہ کی رضامندی کا ایک نشان ہے، نشان ہے، یعنی علامت ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اور یہ ایک مسلمان اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں نوازا ہے۔ تو بہت بڑا فرق ہے کافر اور مسلم میں۔ اسی طرح پیارے رسول اللہ رب العزت دوسری آیت میں فرماتے ہیں اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يُوقِنُونَ، کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو مال و اولاد سے نوازتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بھلائیاں کر رہے ہیں؟ بل لا یوقنون، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے کہ یہ مال جو ہے اور مال کے ساتھ کفر جو ہے یہ ان کے لیے بہت ہی خطرے کی چیز ہے، بہت قیامت میں جہنم میں جانے کا سبب ہے، اس کا ایمان نہیں لاتے۔ اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، آپ نے دیکھا پیارے رسول ایسے آدمی کو کہ میری آیتوں سے انکار کیا اس نے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نوازے گا، لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، مال بھی دے گا اور اولاد بھی دے گا۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا غیب کا علم اس کو ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ دے گا اس کو، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عہد و پیمان اس نے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دے گا؟ کلا، ہرگز ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، جو کچھ کہہ رہا ہے ہم اس کو لکھ رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، سنکتب ہم لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو لکھنے کا، تو گویا اللہ ہی لکھ رہے ہیں، یہ چیز ہر زبان کے محاورے میں ہے، ہم نے ایسا کیا، ہم نے کہا، آرڈر دیا تو گویا ہم نے ایسا کیا۔ سنکتب ما یقول، ہم خود لکھتے ہیں، یہ لفظی ترجمہ ہے، لیکن تفسیر اس کی دوسری آیتوں میں کہ اللہ رب العزت علیم خبیر ہیں، جانتے ہیں، لیکن فرشتوں کے ذریعے سے اس کو دکھاتے ہیں۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، ہم لکھا رہے تھے، نسخہ بنا رہے تھے ہر اس عمل کا جو تم کرتے تھے۔ سنکتب ما یقول، ہم لکھیں گے ما یقول جو کہتا ہے، ونمد له من العذاب مدا، اور ہم اس کو بہت ہی شدید عذاب میں اور لمبے عذاب میں اس کو مبتلا کریں گے۔ اسی طرح دوسری آیت میں ہے وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن معذبین، اللہ نے ہمیں اولاد اور مال بہت کچھ دیا، ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفی، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں ہمارے نزدیک کر نہیں سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت نے جن جاہلوں نے مال کو یا اپنی صحت کو یا اللہ دنیاوی نعمت کو اللہ کی رضامندی کا سبب بنایا، اللہ نے ان کو یا سبب بتایا، تو اللہ نے ان کی تردید فرمائی۔ اس کے علاوہ بہت سی آیتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، تمہارا اصحاب اعراف جو ہیں جنت اور جہنم کے درمیان کچھ لوگ رہیں گے، نادا اصحاب الاعراف رجال یعرفونہم بسیماہم، جن کو وہ جانتے تھے ان کے نشانیوں سے، ان کے علامات سے، قالوا ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، تم جب ایک جماعت اور جتھا بنائے ہوئے تھے، تمہیں اس جتھا نے، اس جماعت نے، اس کمیٹی نے، اس جمعیت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور تم اللہ سے کبر کرتے تھے۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمۃ، یہی غریب جن کے بارے میں تم قسم کھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے نہیں نوازے گا، اللہ کہے گا ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے پر کوئی خوف اور نہ کوئی غم ہے۔
تو اسی وجہ سے روایتوں میں آیا ہے کہ فقراء امتی جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ بات رہ گئی کہ یہ مال جو ہے یہ سبب ہے یقیناً آدمی کے گمراہ ہونے کا، اولاد بھی۔ اس وجہ سے انسان کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے کہ کہیں ہم مال غلط طریقے سے تو نہیں کما رہے ہیں، یا ہمارے مال میں کہیں اللہ کا حق باقی رہ گیا ہو اور حرام مال کی ملاوٹ ہو گئی ہو۔ اور نہ عام طور پر جو ہے اگر واقعی آدمی کا ایمان مضبوط ہے تو اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے۔ ہمارے سامنے حضرت عبدالرحمن بن عوف ہیں، ہمارے سامنے حضرت عثمان ہیں، عبداللہ بن مبارک ہیں، کروڑوں کے مالک ہوا کرتے تھے، لیکن اپنی ضروریات کو کے مال الگ کر کے اور پھر سب کچھ طلبا پر خرچ کر دیتے تھے، حاجیوں پر، حجاج پر خرچ کرتے تھے رحمت اللہ علیہ۔ اسی وجہ سے کسی مسلمان کو جیسے کہتے ہیں نہ کچھ ان خرقہ پوشوں کی کیا ہے کہ دیکھو جو بیچارے کمزور، اور عربی کا شعر ہے ان التقی وان تحلحل نسجہ خیر لعمر اللہ من بردیکما، نیک آدمی کا کپڑا جتنا بھی ڈھیلا ہو، جتنا ہی میلا ہو، لیکن تمہارے دونوں یا جو غیر تقی ہیں ان کے اچھی چادروں سے بہتر ہے۔ تو کسی کو دیکھ کر کے، غریب دیکھ کر کے اس کی تحقیر نہیں ہونی چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عمر دونوں صفا پر ان کی ملاقات ہوئی۔ عبداللہ ابن عمر نکل گئے، عبداللہ ابن عمر صفا پر بیٹھ کر رو رہے تھے، تو لوگوں نے کہا، یہ روایت امام احمد بن حنبل اور صحیح بخاری میں بھی ہے، امام احمد بن حنبل کی روایت میں ہے، مسلم میں بھی ہے کہ بخاری ادب مفرد میں ہے، صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رو رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ ما یبکیک یا ابا عبد الرحمن، وہ عبد الرحمن آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ عبداللہ ابن عمر ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے پیارے رسول سے سنا ہے من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر اکبہ اللہ فی النار علی وجہہ، جس کے دل میں ایک رائی برابر بھی کبر ہوگا، اور کبر کی تعریف پیارے رسول نے خود فرمائی ہے۔ کسی نے جیسے حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود پیارے رسول سے روایت کرتے ہیں لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر کبر ہے تو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قال رجل، تو کسی آدمی نے پیارے رسول سے پوچھا ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، اللہ کے رسول، آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو، تو پیارے رسول نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ آدمی ظاہر میں دم گندا کپڑا پہنے ہو اور پھٹے جوتی اور چپل پہن کر کے اور مالا مال محفوظ رکھے، نہیں، اگر امکان ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے اپنے بندے کے اوپر اپنی نعمت کا اثر دیکھے۔ اس نعمت کے اثر کا دو معنی ہو سکتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ خود اپنا بھی الحمدللہ بالکل اسراف کا کپڑا نہ پہنے، اسراف کی جوتی نہیں، سبحان اللہ، گھڑی جو ہے ہم اگر 50 60 100 میں لے رہے ہیں وہ کافی ہے، تو وہ کئی ہزار اور کئی لاکھ کی گھڑیاں پہنتے ہیں، یہ سب اسراف ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا اثر یہ بھی ظاہر ہو کہ ہاں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اس غریب کو دے رہا ہے، اس غریب کو دے رہا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے، بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں یقیناً، ابھی آج ہی کسی نے ٹاپ پہ قصہ بھیجا، وہ فرضی ہو جو بھی ہو لیکن اس قسم کے قصے ہوتے ہیں، کہا نام لے کر کے بتایا، اور جس کو جانتا ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ بہت بڑا مالدار تھا اور اس کا کوئی دواؤں کا اسٹور بہت بڑا تھا، اور دواؤں کے بارے میں اس نے یہ کام بات کہی کہ اگر 10 روپے کی ہے تو وہ بغیر تکلف کے وہ 100 روپے میں بیچ سکتا ہے۔ بیچتے تھے، ایک بیچارہ بوڑھا کوئی، اس کی بیوی بیمار تھی، وہ لے کے آیا کاغذ اس کا نسخہ، تو اس نے 800 900 کا نسخہ بنایا،
تو بوڑھے نے جب اپنی جو جس کو کیا کہتے ہیں لفظ، اس میں کچھ ایسا آیا ہے کہ اپنی جھولی اس نے جب جھاڑی تو اس میں زیادہ سے زیادہ 450 یا 500 روپے ملے. تو کہا کہ نہیں، ہم نہیں دے سکتے ہیں تم کو. بوڑھے نے کہا تھوڑی مدد کر دو، ہماری بیوی بہت سخت بیمار ہے، مرنے کے قریب ہے. کہا نہیں، بہت سے ایسے آتے ہیں، جاؤ تم. تو اچانک ایک آدمی آیا اور اس نے پیسہ دے کر کے اور بوڑھے کو پوری دوا دے دی. پھر بھی میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. کہا دن گزرتے گئے اسی طرح. اب میرا ایک لڑکا تھا، وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی تندرست سب کچھ. اچانک اس کو ایسی بیماری ہو گئی کہ اس بیماری میں آہستہ آہستہ ہمارے تمام پلاٹ بھی جو کچھ خریدا تھا اور اسٹور بھی سب بک گیا. اب میں کھانے پینے کا بھوکا ہو گیا. خود وہ بیان کر رہا ہے لوگوں کے سامنے کہ دیکھو، اگر کوئی ایسا ہے یہ ہماری طرح رہا تو غریبوں کو بھی دیکھتا رہے، غریبوں کی مدد کرتا رہے. سبحان اللہ. بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو یہ بھی ایک پہلو ہے اللہ کے نعمت کا اثر دیکھنے کا. یہ نہیں کہ 1,000 روپے کا اترا اوڑھ کر کے اور 2 لاکھ کا چشمہ پہن کر کے 3 لاکھ کی گھڑی پہن کر کے آدمی چلے. یہ نہیں پسند اللہ تعالیٰ کو. متوسط کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ ہونے پائے، اسراف نہ ہونے پائے. تو ان اللہ جمیع یحب الجمال الکبر بطر الحق وغمط الناس کا رسول نے فرمایا. جس کبر کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ صاحب کبر جنت میں نہیں جائے گا، وہ شخص ہے جو حق کو ٹھکرا دیتا ہے اور لوگوں کو کی تحقیر کرتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہا کہ عبداللہ ابن عمر نے مجھ سے ایک روایت بیان کی کہ انہوں نے پیارے رسول سے سنا، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر اکبہ اللہ فی النار علی وجہہ. جس کے دل میں ایک رائی برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر وزن میں بھی کبر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں اونھے منہ ڈالیں گے، اس کے چہرے کے بل ڈالیں گے. تو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں. اور روایت صحیح ہے جو اس میں آیا ہے کہ جنت اور جہنم میں اختلاف ہوا ہے. جنت کہتی ہے آگ، جہنم کہتی ہے کہ میرے اندر متکبرین اور متجبرین رہیں گے جو دنیا میں بہت بڑے تھے اور اللہ کے انکاری تھے، متکبر تھے، متجبر تھے، بہت ہی طاقت والے تھے. اور جنت نے کہا کہ لا يدخلنی الا ضعفاء الناس وسقاتهم وعجزتهم. میرے اندر وہی لوگ داخل ہوں گے جو کمزور ہوں گے اور اپنے قوم کے نیچے کے لوگ ہوں گے، عاجز لوگ. تو اللہ تعالیٰ جنت سے کہا انت رحمتی ارحم بکی من اشاء من عبادی. تو میری رحمت کی نشانی ہے کہ تیرے ذریعے سے میں جس بندے پر چاہوں گا رحم کروں گا. اور جہنم سے کہا کہ تو میری عذاب ہے، اعذب بکی من اشاء، جس کو چاہوں اس سے میں عذاب دوں گا. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ مِلْؤُهَا، اور میرا وعدہ ہے کہ ہر ایک کو بھروں گا، جہنم کو بھی اور جنت کو بھی. تو دوسری روایت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامۃ فی مثل صور الذر. کبر کرنے والے، لوگوں کو حقیر سمجھنے والے چونٹیوں کی صورت میں قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. لوگ ان کو اپنے پیروں سے رو دیں گے، قطعهم الناس. لیکن وہ چونٹیوں کی شکل میں تو ہوں گے لیکن ان کی شکل چھوٹے مردوں کی طرح، مردوں کی شکل میں چونٹیوں کے مقدار میں رہیں. ان کو ذلت ان کو گھیر لے گی اور پھر جہنم کے قید خانے میں ان کو، جس کو بولس کہا جاتا ہے، وہاں ان کو داخل کیا جائے گا. آگ ان کے اوپر، جو آگ سب سے گرم آگ ہے، ان کے اوپر مسلط ہوگی. اور 3 الخبال، جو جہنم والوں کے خون اور پیپ کا جو مجموعہ ہے اس سے انہیں پلایا جائے گا. اللہ المستعان. بہت سی روایتیں اس طرح کی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کبر سے بچائے. اور کبھی آدمی کا امتحان بھی ہوتا ہے. ایک آدمی غریب آیا، جیسا کہ 3 آدمیوں کا ذکر آپ نے سنا ہوگا. غریب آدمی آیا، نہیں ہو تو لطف اور اچھے انداز سے ان کو دفع کر دیں. ادفع باللتی ہی احسن، نہ کہ سختی سے ڈانٹ کر کے ان کو بھگا دیں.
جتنا بھی اصرار کریں ہم بھی اپنے اخلاق حسنہ پر اصرار کریں، ایسے میں امتحان ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے اس سے پہلے حدیث 3 آدمیوں کی بیان کی گئی جو ان میں اچھے لوگ تھے، ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی اور پھر ان کو نوازا، اور جو لوگ اپنی پرانی زندگی کو بھول کر کے اللہ کو بھی بھول گئے اور لوگوں کو دھتکارتے رہے، اللہ نے ان کو پھر اسی پرانی حالت میں ان کو لوٹا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قبل ہی کتاب موسیٰ امام و رحمہ، من قبل ہی قبل القرآن، قرآن سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی امام و رحمتاً، وہ قدوہ تھی، یعنی امام کے معنی جو کسی کو جو کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے چلے، امام جو آگے ہوتا ہے، جس طرح مصلی ہوتا ہے، مسلین ہوتے ہیں ان کے امام ہوتے ہیں امامن، تو گویا وہ ان کے اشارے پر ان کی حرکت ہوتی ہے، ان کا سکون ہوتا ہے، ان کا چلنا ہوتا ہے، انہیں اٹھنا ہوتا ہے۔ کتاب موسیٰ امامن، وہی ان کی امام تھی کتاب، ورحمتاً، اور اللہ کی طرف سے رحمت تھی، وہذا کتاب، اور یہ قرآن کتاب مصدق، مصدق یہ تصدیق کر رہی ہے، یہ قرآن تصدیق کر رہا ہے، یہ کتاب تصدیق کر رہی ہے، یعنی یہ قرآن تصدیق کر رہا ہے ہر اس کتاب کی جو انبیاء کرام پر نازل ہوئی، اگرچہ انہوں نے اس کو اپنے طور پر بدل دیا، لیکن قرآن تصدیق کرتا ہے، تصحیح کرتا ہے ان کی غلطیوں کی کہ تم جھوٹ اس میں داخل کیا ہے، تم نے بہت سی چیزیں اپنے طور پر، اصل چیز دو توریت میں نازل ہوئی تھی، انجیل میں نازل ہوئی تھی کچھ اور ہے۔ مصدق لما بین لسانا عربی، مصدق یہ تصدیق کرتی ہے پرانی کتابوں کی، اور یہ عربی زبان میں ہے، لینذر الذین ظلموا، تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، وبشرى للمحسنین، اور احسان اور نیک کام کرنے والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ لینذر الذین ظلموا، ظلم کا سب سے پہلا اسٹیج شرک ہے، شرک کرنے والوں کو ڈرائے، اور اسی طرح ظلم کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں، اپنے نفس کے اوپر، اپنے اہل و عیال پر، اور لوگوں پر، پڑوسی پر، ان سب کو ڈرائے، وہ بشرا للمحسنین، اچھے کام کرنے والوں کے لیے خوشخبری دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بڑا انصاف پسند ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، تو جو لوگ نیک عمل کریں گے انشاءاللہ ان کو نیک بدلہ دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے، اس ربنا اللہ کے صحیح معنی پر قائم رہے۔ استقاموا، استقاموا کا معنی ایک تو دو ٹوک کا لفظ ہے، ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب، لیکن جس طرح کسی تابعین میں سے ذکر آتا ہے کسی کا کہ کسی نے کہا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے، کہا ہے تو، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ ہر کنجی میں دانے ہوا کرتے ہیں، وہ دانے جب تک کنجی میں نہیں ہوں گے وہ جنت کا کنجی نہیں بن سکتے ہیں، تو یہی اعمال جو ہیں یہ کنجی کے دانے ہیں، تو کنجی کے دانت، کنجی کے دانت ہوں گے، ہمارے خیال سے دانتی کا اس کا اسنان، جی۔ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ربنا اللہ کہا، لیکن استقاموا یہ گویا عربی کے اعتبار سے زیادۃ المبنی تدل علی زیادۃ المعنی، کہ سین بھی ہے، اس میں الف ہے، تے ہے، قاف ہے، اصل قام یقوم ہے کہ اسی پر کھڑے رہے، اسی پر جمے رہے، یہاں اس پر پورے طور پر اس کی تفصیل کے ساتھ اس پر عمل کرتے رہے، فلا خوف علیہم، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، خوف کہتے ہیں وہ پرانے کسی آئندہ کسی خوف، کسی خطرے سے آدمی خوف محسوس کرے، یا پرانا کوئی غلط کام کیا اس پر خوف کرے۔ حزن کہتے ہیں پرانے کسی مصیبت پر حزن، یا پرانے کسی غلطی پر حزن اور غم، تو دونوں میں فرق ہے، خوف دونوں پر شامل ہے، پرانے کام سے خوف، آدمی کوئی چوری کر لیتا ہے تو وہ ڈرتا رہتا ہے کہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم، ذرا سی آواز ہوئی تو کہتے ہیں میرے ہی اوپر آ رہا ہے، یہ مسلمان ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں، تو اسی طرح وہ خوف ہوتا ہے، لیکن حزن جو ہے وہ پرانی مصیبت پر غم، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے غم کی شکایت کی جو
حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے گم ہونے پر اور ان کے پاس سے دوسری جگہ ہونے پر بھی انہوں نے جو غم ظاہر کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے جنہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے پورے طور پر، جیسا کہ دوسری جگہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام کے تمام امور میں داخل ہو جاؤ، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر خوف نہیں اور نہ وہ غم اٹھائیں گے۔ انسان کو چاہیے کہ اس دنیا میں اطمینان کر لے، اگر وہ اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے، ایک ایک قدم پھونک کے رکھ رہا ہے، تو پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا، نہ ڈرے گا اور نہ خوف ہو سکتا۔ کتنے لوگ ہیں جو موت کے وقت کتنے اطمینان سے چلے جاتے ہیں۔ میں نے قصہ بھی بیان کیا کہ کچھ لوگوں کا ایسے پرانے زمانے میں بھی ہے، اور صاف حضرت ہمارے استاد ڈاکٹر تقی الدین ہلالی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ذکر کبھی میں نے کیا تھا کہ وہ ہندوستان بھی گئے تھے اور ہمارے اساتذہ اور سب ان کا ذکر کرتے تھے۔ جب ہم مدینے آئے تو جب مدینے حج کرنے آئے تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی عمر اس وقت 88 سال کی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ آ کر کے پڑھائیے۔ کہا کہ میں پڑھانے کے لائق نہیں ہوں، لیکن صحت بڑی اچھی تھی اللہ کے فضل سے، تو آئے اور مدینے میں رہنے کے لیے۔ بہرحال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں تو شیخ ابن باز نے بڑی تکریم سے ان کا ویزا وغیرہ بھیجا، آئے پڑھاتے رہے، تو ہم الحمدللہ ان کے ساتھ رہا کرتے تھے بفضل اللہ تبارک و تعالی۔ جی، وہ شیخ ہلالی صاحب بیچارے، ان کے جب وفات ہونے لگی تو لوگوں نے بتایا کہ ایک صاحب داخل ہوئے، یہاں سے گئے تھے ملاقات کے لیے، آخری وقت میں تھے اور پورا جسم بے حرکت ہو چکا تھا، البتہ الحمدللہ دماغ اور بول زبان ٹھیک تھی۔ انہوں نے پوچھا کیا حال ہے آپ کا؟ کہا انا جنازۃ اتکلم، انا جنازہ، میں جنازہ ہوں لیکن بول رہا ہوں، اتنا فرق ہے۔ ایک جنازہ میت ہو جاتا ہے تو بول نہیں سکتا، لیکن انا جنازۃ اتکلم۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں اللہ کے بندے مجھے نظر آنے لگے ہیں، میرے لیے دعا کرو، مجھے اللہ کے نیک بندے نظر آ رہے ہیں، میں ان کے ساتھ چلا جاؤں گا، اور تھوڑی ہی دیر میں کہتے ہیں 5 منٹ کے اندر ان کی روح پرواز کرتی ہے۔ تو ایسے ہوتے ہیں لوگ۔ تو آدمی اگر اللہ کے ساتھ رہا ہے زندگی میں تو اللہ تعالیٰ آخر وقت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دے گا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ فرشتے آئیں گے اور ان کو جیسے حکایت میں ہے خوشخبری دیں گے ان کو، تو وہ خوشخبری ملتی ہے۔ اور میں نے ابھی ذکر کیا کہ میرے چچا زاد بھائی کا ایک داماد، میں تو پہلے جب دیکھا تو نوجوان آدمی، بہرحال بہت پہلے 20 25 30 سال پہلے، لیکن نماز روزے کا بڑا پابند، اور جو بستیوں میں گاؤں میں اور خاص طور پر زمینداروں کے اور یہ جو خان لوگ ہیں بڑے ہی ہٹ دھرم ہوتے ہیں، ہٹتے ہیں، اور ان کے آپس میں تھوڑی تھوڑی چیز پہ لڑتے، تو یہ بیچارہ انہی میں سے لیکن سب سے الگ رہ کر کے سب سے صلح کرانے کی کوشش کرتا، سب کو دوڑ کر کے نہیں لڑائی کرو، نہیں جھگڑا کرو، سب کچھ لوگ اس کا احترام بھی کرتے تھے۔ اور اس کا انتقال ہوا تو کہتا ہے کہ اپنی لڑکی سے جلدی سے ہمیں ذرا باتھ روم لے چلو، اور اللہ کے بندے حاضر ہو دیں گے، دیکھو 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 حاضر ہیں، ایسے کہتے ہیں، دیکھو بیٹھے ہیں، دیکھو خیال کر کے راستہ بنا کر کے چلو، بیٹھے ہیں سب، میں ان کے ساتھ اب جانے والا ہوں۔ پیشاب پیخانہ کر کے آئے اور ابھی 5 منٹ نہیں گزرا اور وہ انتقال ہو گئے۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت پر قائم رکھے، اس کی توفیق دے، تاکہ المرء یبعث علی ما مات علیہ، اور جس حالت میں آدمی مرتا ہے اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، نیک دین ایمان پر انشاءاللہ انتقال ہوگا تو اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے، اور کوئی خوف نہیں ہوگا دنیا سے جاتے ہوئے بھی، اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا کہ الحمدللہ ہم نے کسی کی چوری نہیں کی، نہ ڈکیتی کی۔ اور ایک بوڑھی تھی، ان کے بارے میں ہم نے سنا، وہ کہتی ہیں کسی نے کہا، کہتی ہیں اللہ ہم بہت پیٹ ایک دم بالکل شیشہ کی طرح ہو گیا تھا، کھول کر کے کینسر وغیرہ کی بیماری تھی شاید، ڈاکٹروں نے کہا کہ اس میں ہوا بھری ہے، اس میں پانی نہیں ہے، نکالنے کی کوشش کی سب کچھ، تو انہوں نے کہا اللہ اب بہت میں پریشان ہو چکی ہوں، اگر تو چاہے، جانتی تھی مثلا، جاہل تھی لیکن یعنی امیہ تھی،
لیکن وہ جانتے تھے کہ موت نہیں مانگنی چاہیے، لیکن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر موت میرے لیے بہتر ہو تو اٹھا لے، اللہ تعالیٰ اٹھا لے جلدی سے۔ تو کسی نے کہا کہ قبر میں تو اندھیرا، اس کا ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ کہا نہیں، ہم نے کبھی کسی کی چوری نہیں کی، ڈکیتی نہیں کی، اللہ کی کے لیے ہم نے صلوات پڑھتی رہی ہیں الحمدللہ، نہیں اللہ تعالیٰ میں نہیں چاہتے۔ تو یہ اطمینان ہونا چاہیے آدمی کو دل میں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ لیکن چور اگر چوری کی ہے، ڈکیتی کی ہے، یا چپکے سے کوئی گناہ کیا ہے، تو اس کا ڈر، اس کا غم ضرور رہے گا۔ آدمی توبہ استغفار کر کے اس کو بھی معاف کرا دے تو وہ خوف بھی اس سے ختم ہو جائے گا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وصینا الانسان بوالدیہ، ہم نے انسان کو حکم دیا، وصیت حکم دیا انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بوالدیہ احسانا، اچھا سلوک کرے۔ اچھا سلوک اور اعتبار سے جو بھی ہو سکتا ہے اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دی کہ اس اچھے سلوک کا ایک منظر اور ایک مظہر یہ بھی ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اف بھی نہ کہو۔ اگر کوئی ایسا ویسی بات کہیں تو تم کہو آپ کو بہت بہت پریشان کرتے ہیں، یہ ہے وہ اس طرح کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن دنیا جو ہے، اللہ پر کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ایک مشہور ہے۔ ابھی ایک صاحب کے بارے میں خبر ملی جو اپنے ہی لوگ ہیں، اللہ اکبر، اور مجھے یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ ان کے والد بہت محترم شخصیت تھی، نیک آدمی تھے، نماز روزے پر، اور ان کے دادا وغیرہ بدعتی لوگ تھے، لیکن انہی لوگوں نے الحمدللہ مدرسہ قائم کرایا میرے ذریعے سے سب کچھ۔ تو بہرحال نیک آدمی تھے، لیکن جب مجبور ہو گئے، گھر میں پڑ گئے، تو ان کو کوئی کام کہتے کرنے کو اور کچھ بلاتے کسی کو، تو ان کا لڑکا، سبحان اللہ، آج سے 30-35 سال کی بات ہوگی، اور کہتا بیکار میں بکتے ہو، چپ رہو، ڈانٹ دیتا، ڈانٹ دیتا اس طرح کا۔ لوگوں نے کہا نہیں ایسا نہ کرو، اور پتہ نہیں کیا کہا کہ اگر ایسے ہی کرو گے تو اسی لیے ہم کوٹری میں بند کر دیں گے، ہم سامنے نہیں لائیں گے، اسارے میں، اسارہ کہتے ہیں اس کو جو آرامدہ ہوتا ہے، اس میں نہیں لائیں گے۔ تو کہا دیکھو کیسا کر رہے ہیں، دیکھو کیسا کر رہے ہیں۔ بہرحال اس طرح کر کے انہوں نے گزارا، اور پھر ان کی موت ہو گئی۔ اب یقین جانیے ان کا اکلوتا بچہ ان کو اسی طرح شکایت اس سے ہے۔ وہ بچہ بیچارہ بادب ہے، لیکن اس کے بارے میں جہاں تک مجھے یقین ہے کہ وہ مجبور ہے، دوسری جگہ پڑھا رہا ہے 10-15 کلومیٹر دور، اور بچوں کی پڑھائی کی وجہ سے میاں بیوی صرف رہ گئے ہیں، لڑکیاں اپنے اپنے گھر ہو گئیں، تو نہیں زیادہ آ پاتا ہے، لیکن صبح شام آتا ہے۔ اور پھر اب وہ مجبور ہیں اسی طرح جس طرح وہ اپنے باپ کو مجبور کیے تھے۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آدمی کو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ کوئی غلط کام سرزد نہ ہو کہ اس کا خمیازہ دنیا ہی میں بھگت کر کے آدمی جائے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ حملتہ امہ کرہا علی کرہ، یاد کرو تمہاری ماں نے ہزار مشقت سے تمہیں حمل میں گزارا، تمہارے حمل میں گزارا، وہ وضعت قرآن، اور پھر تمہیں جنا ہزار مشقت سے، وہ حمل ہو وہ فصال ہو 30 شہرا، اللہ تعالیٰ نے اس ماں کے ساتھ تمہیں اس طرح چپکا رکھا کہ تمہیں دودھ بھی پلائے، اور حمل اور دودھ چھوڑنے کی یا چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، 30 مہینے ہے۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ، اگر نیک آدمی ہے، احسان کر رہا ہے، تو جب وہ اپنی قوت جسمیہ کو پہنچ جاتا ہے، اشد پورے قوت جسمیہ کو پہنچ جاتا ہے، وہ بلغ 40 سنتاً، اور پورے قوت عقل کو پہنچ جاتا ہے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ انسان کی طاقت 30 سال کی عمر میں پوری طاقت جتنی ہوتی ہے وہ اس کے جسم میں آ جاتی ہے۔ اب اس کے بعد گھٹنا شروع ہوگا، یہاں تک کہ 40 سال میں کچھ گھٹنا شروع ہوتا ہے، لیکن جب جسم کمزور ہوتا ہے تو عقل 40 سال میں پورے طور پر کامل ہوتی ہے۔ اس کے بعد عقل بڑھتی ہی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ انہوں نے تجربے میں زندگی گزاری ہے، ان کے بہت معلومات ہیں، بہت تجربے ہیں، بہت کچھ علم ہے۔ تو 40 سنہ یہ کمال عقل کی عمر ہے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ روایت کسی تابعی کی ہے، صحیح حدیث نہیں ہے،
کہ جس نبی کو اللہ نے بھیجا تو 40 سال کے بعد ہوگا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہمیں یقین ہے کہ جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسالت اور نبوت سے نوازا۔ لیکن اور دوسرے نبیوں کے بارے میں دیکھیے، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی سے بجعلنی نبیّا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تو بہرحال 40 سال کی عمر میں اس کی عقل پوری ہو جاتی ہے، تو وہ احسان کرنے والا ماں باپ کا کے ساتھ اور اللہ پر ایمان لانے والا کہتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، اے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے میری مدد کر کہ تیرا شکر ادا کروں ان نعمتوں کا جن کے اوپر جو میرے اوپر تجھے کیے ہیں اور جو میرے والدین پر پورے نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ وان اعمل صالحا ترضاه، اور میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری ذریت کو تو صالح بنا، یہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر باپ صالح ہے انشاءاللہ تو اپنے اولاد کو صالح بنانے کی کوشش کرے، لیکن اس کے باوجود دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت میں کمی نہیں کی قطعاً، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور، تو آدمی کو ہمیشہ اپنی تربیت پر غرور نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی مدد اور اللہ کی مدد طرف کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صلاح اور تقوی میں پاک۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، حضرت ابراہیم نے جو دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی اولاد کو میں نے تیری اس وادی میں جہاں کھیتی نہیں ہے، جہاں کوئی کھانے پینے کے اسباب زیادہ نہیں ہے، اتنی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ تعالیٰ تاکہ صلاۃ کو قائم کرے، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے آئیں اور وہ ان کے روزی کا سبب بنیں گے۔ وہی حج کی طرف اشارہ ہے، فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون لیقیموا الصلاۃ۔ اسی طرح حضرت اسماعیل کے بارے میں ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، حضرت اسماعیل نیک نبی تھے سچے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، حضرت اسماعیل ابن ابراہیم جنہوں نے اللہ کا گھر بنایا، كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اپنے گھر والوں کو صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اللہ کے پاس وہ مقبول تھے، اللہ ان سے راضی تھا۔ تو دعا ہونی چاہیے ہمیشہ، یہ چیز ہم یاد کر لیں۔ رب اوزعنی، ہم نے والد صاحب کو پڑھتے ہوئے سنا یہ دعا، نمازوں کے بعد دعا کرتے تھے یا جب بھی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه، ہمیشہ صالح عمل کروں، کوئی تیری مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کروں، صالح عمل کروں جس کو تو چاہتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے، واصلح لی فی ذریتی، اور میری ذریت کو تو صالح بنا، انی تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کیا میں نے، وانی من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یقیناً آدمی کو یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا کچھ احسان کیا ہے، اس احسان کا بدلہ ہمیں کیا دینا ہے۔ جو بھی ہم اپنی جان اور مال سے، اپنے جان اور مال سے جو کچھ ان کی خدمت کر سکیں، اس کی خدمت ہمیں، ان کی خدمت ہمیں کرنی ہے۔ اس آیت میں جو ذکر کیا گیا حملہ و فصالہ 30 شہرا، کہ ان کا حمل اور ان دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال، پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ 2 سال 24 مہینے، 2 سال کے 24 مہینے ہوتے ہیں، اور پھر 30 مہینے میں دودھ کی مدت اور حمل کی مدت اللہ نے بتائی ہے۔ علماء نے اس سے پرانے زمانے سے استدلال کیا ہے کہ بچے کبھی 6 مہینے میں بھی پیدا ہو جاتا ہے، 6 مہینے میں پیدا ہوتے ہیں، 7ویں مہینے میں، جس کو ستوانسا کہتے ہیں بہت سے لوگ، اور ایسے لوگ جو اگر جی جائیں تو بہت ذکی وغیرہ بھی ہوتا ہے، ایسے دیکھے گئے۔ تو اللہ کی قدرت جس طرح وہاں ماں کے پیٹ میں انہوں نے جلدی سے راستہ طے کر لیا، تو آگے بھی چل کر کے بہت چاق و چوبند دیکھے گئے۔ حملہ و فصالہ 30 شہرا، تو اگر کوئی کسی نے شادی کی اور اس کے گھر میں بچہ 6 مہینے کے بعد پیدا ہوا، تو وہ اگر
کو اور دوسرے قرائن سے شبہ نہیں ہو رہا ہے اپنی بیوی پر، تو انکار کرنے کا حق نہیں کہ ہمارا بچہ نہیں، کیوں 9 مہینے میں پیدا ہونا چاہیے تھا، 6 مہینے میں پیدا ہوا نہیں۔ یہ پرانے زمانے سے، اور ائمہ نے قضا اور فیصلے کی محکمے کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر خصوصی طور پر کیا۔ تو گویا کم سے کم حمل کی مدت 6 مہینے کی ہوتی ہے، اور 9 مہینے کی بھی ہوتی ہے، کچھ لوگ 10 مہینے کے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ 4 سال تک بھی پیٹ میں رہتے ہیں۔ ضحاک ایک مفسر ہیں، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ 4 سال تک حمل میں رہے، یہاں تک کہ دانت بھی ان کے نکل گئے تھے پیٹ میں، اور جب نکلے تو ہنستے ہوئے نکلے، اس وجہ سے ان کا نام ضحاک رکھ دیا گیا۔ بہرحال اللہ کی قدرت بہت کچھ ہے، اور لا تدری نفس ماذا اللہ آیت جو ہے جس میں ينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، اللہ ہی جانتا ہے کہ رحم میں کیا ہے اور کب تک اور کتنی مدت کا رہنا ہے، زندہ نکلنا ہے، واقع نکلنا ہے۔ والوالدات یرضعن حولین کاملین سے استدلال کیا ہے کہ آدمی کو چاہے، یعنی انکار کا حق نہیں ہے الا کی کوئی دلیل لائے، یا پھر لعان ملاعنہ کرے کہ نہیں اس نے زنا سے اس کو لیا، یہ جھوٹی ہے اور میں سچا ہوں۔ سورہ نور میں اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اور کچھ احادیث وغیرہ ہیں انشاءاللہ آئندہ، اب شاید یوم الاحد آئندہ کو، آج کے دن یعنی 8 دن کے بعد شاید ہم لوگ اکٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، ہم سب کے اعمال کو قبول کرے، صوم و صلات کو قبول کرے، اور رمضان میں خصوصی طور پر جو کچھ ہم نے محنت کی ہے، جو محنت مشروع اور مسنون ہے پیارے رسول کی تاکید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے قبول کرے، ضائع نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اپنی اصلاح کی توفیق دے، کیونکہ یہ روزے جو ہیں یہ تقوی کے اور دل کے قوت قلب، دین اور ایمان پر جس سے حاصل ہوتا ہے وہ تقوی ہے، وہ تقوی کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی صفائی اور تقوی اور طہارت پر ہماری پوری زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق دے۔ 11 مہینے پھر رمضان، اللہ تعالیٰ آئندہ کہ کون سا اور کتنے لوگ رمضان میں رہ جائیں گے، کون لوگ نہیں رہ جائیں گے، اس وجہ سے ہمیں ہر وقت اپنے نام اعمال کو پاک صاف کرنا چاہیے، توبہ استغفار کر کے کسی سے رنجش ہو اس کو دور کر لیں، اور کسی کا حق اگر شبہ میں بھی آیا ہو تو اس سے اس دنیا ہی میں نمٹ جائیں، جبکہ قیامت میں خدا نخواستہ مالا مال نہیں ہوں گے، جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی صحت و عافیت کے ساتھ رکھ کر کے کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکت دے، دین پر چلائے ان کو، دین نہیں رہے گا تو کچھ بھی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ دین کے ساتھ دنیا بھی سے بھی نوازے ان کو بھی، اور ہماری بیٹیوں کے اولاد اور سب کچھ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی قادر ہے، اور اس کا حکم امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے حالات کو ٹھیک کرے، مظلوم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو دشمنوں کے نردے سے نکال دے، کیونکہ دشمن اس وقت پورے طور پر اپنا دانت گڑائے ہوئے ہیں مسلمان ملکوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، ہمارے دین اور ایمان پر، اور وہ مختلف انداز سے جو کچھ کر رہے ہیں، جیسا کہ خبریں ملتی ہیں ان کے سری رپورٹوں سے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہماری عورتیں باہر نکل کر کے ہر کام ان سے غلط کام صحیح کام ہو رہا ہے کریں، اسی طرح یہ سب بھی کرنے لگیں، تب جا کر کے یہ لوگ دین سے دور ہوں گے۔ ان کے بچے جو قرآن سے لگاؤ ہے ان کا کسی طرح دور کرنا چاہیے۔ اسکولوں میں ایسی چیز کوشش کریں ہم پھیلانے کی کہ بچوں کو سمجھائیے، باقاعدہ اس طرح کی باتیں آئی ہیں کہ بچوں کو یہ سمجھایا جائے کہ تمہارے اوپر کوئی نہیں ہے، تم اپنے طور پر آزاد ہو۔ اللہ کا بھی ذکر ساتھ تو کرتے نہیں ہیں، ظاہر بات ہے، یعنی ماں باپ کا احترام بھی ان کے دلوں سے نکالا جائے تاکہ جس طرح چاہے زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو، اور اللہ تعالیٰ اس حکومت کو جو اس وقت تک الحمدللہ پورے طور پر توحید کے ساتھ قائم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے،
اور جو لوگ اس کے مخالف ہیں صرف اس کے عقیدے کی بنا پر اللہ ان کو ہدایت دے کہ سمجھیں کہ اصل دین کیا ہے۔ وہ خود یقیناً بہت بڑے خطرے میں ہے کہ جو قبر پرستی کو اور بدعتوں کو اپنا دین بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔